اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز علماء کرام، خطباء اعظام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور ضرور دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا اس کو جو سب سے بڑھ کر متقی و پرہیزگار ہے، سب سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے یہ مال خرچ کر رہے ہوں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے عظمت و بلندی والے پروردگار کی رضا کو چاہتے ہوئے ہی یہ اپنے مال و متاع کو خرچ کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ضرور ان کا پروردگار ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آیات شریفہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی رفعت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ کے غلاموں کی رہائی کے لیے، تکلیف دینے والے آقاؤں سے چھٹکارا دلانے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ اس طرح ساتھ ان مسلمانوں کو آپ نے اپنا مال و متاع خرچ کر کے آزادی دلوائی تھی جو ظالموں کے ظلم کا نشان بنے ہوئے تھے۔ تو ایسے موقع پر آپ کے والد گرامی نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ والدین دونوں نے بھی کہا کہ بیٹا تم اتنا بڑا مال، اس قدر زائد مال جو خرچ کرتے ہو، غلاموں کو رہائی دلاتے ہو، اگر طاقتور لوگوں پر تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے کسی نہ کسی موقع پر مددگار ہو سکیں گے، تمہارے کام آ سکیں گے۔ کمزوروں کو چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہو، مال خرچ کرنے سے نہیں روکتے، لیکن نوجوان جو کسی موقع پر مددگار بن سکتے ہیں ایسے ان کے لیے خرچ کیا جائے تو یہ اچھا ہوگا۔ تو آپ نے جواب دیا، یا ابتی ما ارید الا رضوان ربی، بس میرا مقصود تو صرف یہ ہے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ او کما قال رضی اللہ عنہ، اسی سے ملا جلا آپ نے جملہ فرمایا کہ جو کچھ میں خرچ کرتا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ان لوگوں کو اپنے کسی کام میں استعمال کرنے کے لیے میں نہیں خرچ کرتا ہوں، اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بس انہوں نے یہ کہا، اللہ پاک نے جبریل امین کو امر فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچو اور یہ مقدس آیتیں تلاوت کر دو۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ سب سے بڑھ کر تقوی، پرہیزگاری، خوف و خشیت کی نعمت سے سرفراز ایک ہستی ہے جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ دوزخ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں دوسروں کو تو ڈالا جائے گا، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ اللہ نے الاتقا کہہ کر آپ کا وصف بیان کیا، اور الاتقا یہ مبالغ، اس میں تفضیل ہے، یہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے بڑھ کر جو متقی ہے اس کو دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے جب الاتقا فرمایا تو یہ آیت کریمہ کے بارے میں سارے مفسرین متفق ہے کہ یہ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو قرآن نے الاتقا کہا، سب سے بڑھ کر متقی، یعنی متقیوں کے سردار کہہ کر آپ کا تعارف کروایا۔ تو واضح ہو گیا کہ آپ متقیوں کے سردار ہیں، سب سے بڑھ کر تقوی اور طہارت کی نعمت سے مالا مال ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ حجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس عظمت والا، بزرگی والا وہی ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا صدیق اکبر، یہ میرا صدیق اکبر جو ہے یہ الاتقا ہے، اور جو الاتقا ہے وہی اکرم ہے، یعنی سب سے زیادہ تقوی کی نعمت رکھنے والا جو ہے وہی سب سے بڑھ کر بزرگی اور عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ سے یہ امر بات اور یہ امر ثابت ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ بلند و بالا مقام پر متمکن اور فائز ہیں۔ اللہ نے فرمایا الاتقا، سب سے زیادہ پرہیزگاری کی نعمت جس کو میں نے بخشی ہے وہی بندہ
اس نعمت سے سرفراز ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو میرے رحمتوں کو پانے کے لیے، میری رضا کو خوشی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، میری رحمتوں کے لیے، میری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا کوئی اور دوسرا مقصود نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ بتلا دیا۔ تو الاتقا یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ متقی، اور الاتقا جو ہے اللہ نے فرمایا وہی اکرم عند اللہ ہے، ان اللہ کے پاس زیادہ بزرگی اور کرامت والی ہستی وہی ہوگی جو سب سے زیادہ تقوی اور طہارت کی نعمت سے مالا مال ہے۔ صدیق اکبر کی شان و عظمت کے سلسلے میں کیا عرض کیا جائے؟ عزیزان گرامی، اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سب سے پہلے نعمت اسلام سے مشرف ہوئے، خیر کے کاموں میں سبقت کیے اور آگے بڑھے، اولیت جن کو حاصل رہی، فرماتا ہے جو مہاجرین میں بھی اول ہیں اور انصار میں بھی جو اول ہیں وہ تو اونچے مقام پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بلندیوں والے جو سبقت کرتے ہیں خیر کے کاموں کی طرف، بھلائی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں، نیکی کے کاموں میں وہ پیش رہتے ہیں، کتنے بلند و بالا ہیں۔ فرماتا ہے وہ شان والے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں احسان اور اخلاص کے ساتھ۔ والذین اتبعوہم باحسان، وہ سابقین اولین میں سے سیدنا صدیق اکبر کا ہونا مسلم ہے، اس لیے کہ ساری دنیا متفق ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تطبیق بھی کر دی کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر ہیں، اور صاحبزادوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو الغرض سابقین اولین میں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ اللہ پاک شان بتاتے فرماتا ہے وہ تو بلند ہے ہی ہیں، والذین اتبعوہم، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی اللہ راضی اور خوش ہے۔ یعنی وہ تو اتنے عظمت والے ہیں کہ جو ان کے نشانے قدم پر چلتے ہیں، جو ان کی راہوں کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا دیتے ہیں، ان سے بھی اللہ پاک راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ نے بہت عظیم ترین رضا کے وعدے فرمائے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رفعت شان کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے، قربان جائیے، وہ ہمارے دلوں کی طمانینت کا، تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ فرامین حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لما ولد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اقبل اللہ تعالی علی جنت عدن، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کی طرف اپنی خاص توجہ فرمائی اور اس کو مخاطب کر کے فرمایا وعزتی وجلالی لا ادخلک الا من یحب هذا المولود، اے جنت عدن تو گوار ہے نا، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم تجھ میں اس کو ہی پہنچاؤں گا جو اس پیدا ہوئے شخص سے محبت کرنے والا ہے، جو صدیق سے محبت کرتا ہے اسی کو تجھ میں داخل کروں گا، جس کے دل میں محبت صدیق کی نہیں ہے وہ اس راستے پر آ ہی نہیں سکے گا جو تجھ تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ادخلک الا من یحب هذا المولود، اس مولود سے محبت کرنے والے کو ہی یہ نعمت عطا فرمائی جائے گی اور جنت العدن میں داخل فرمایا جائے گا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا جو نام الصدیق ہے یہ اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، زبان مصطفیٰ سے جاری کروایا ہے، اور جبریل امین کی وساطت سے یہ نام آپ کا دنیا کو بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر الصدیق ہے، صداقت کے پیکر ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ذات گرامی جو سچائی کا پیغام لے آئی ہے اور وہ ذات گرامی جو آگے بڑھ کر اس پیغام حق و صداقت کو قبول کر لی ہے، اولئک هم المتقون، یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ پاک نے حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر کیا کہ میرا حبیب پیغام حق و صداقت کو لے کر تشریف لایا ہے، اور آگے بڑھ کر سب سے پہلے انکار اور تکذیب کے ماحول میں تصدیق کرنے والا وہ کون ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدق بہ کا مصداق اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، کہ جو آگے بڑھ کر تصدیق کیے، اور قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو غلام نے آگے بڑھ کر تصدیق کر کے اوروں کے لیے تصدیق کی راہیں ہموار کر دی ہے، اولئک هم المتقون، کہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، جن کی طہارت کی، پرہیزگاری کی خالق کونین نے تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر آپ سے محبت تھی، اندازہ ہم نہیں کر سکتے اس محبت اور کرم نوازی کا۔ حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے
جب کہ آپ کا اس دنیا دوں سے عالم بالا کا سفر ہو رہا تھا، اس دنیا سے حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام کے آخری ایام میں جب کہ آپ مرض مبارک کے مرحلے سے گزر رہے تھے، یاد فرماتے ہیں مصلی امامت پر متمکن ہو کر امامت کرانے کے لیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا حکم پہنچا دو کہ وہ آگے بڑھ کر لوگوں کی امامت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے حین حیات ظاہری اپنا مصلی امامت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور صدیق اکبر کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے بے انتہا محبوب اور پسندیدہ جانثار غلام باوفا ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں لو کنت اتخذت غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میرے رب کے سوا میں کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق اس لائق تھے کہ میں ان کو اپنا خلیل بناتا۔ تو حضرت صدیق کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو صدیق اکبر کو اپنا خلیل بناتا، یعنی خلیل وہ ہستی کہ جس کی محبت رگ و ریشے میں رچ جائے، بس جائے، اس قدر راسخ ہو جائے کسی اور محبت کے لیے جگہ ہی نہ رہے۔ یہ تو میرا رب ہے جو میرا خلیل ہے، میں رب کا خلیل و حبیب ہوں، اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو یہ مقام خلت صدیق کو عطا کر کے ان کو اپنا خلیل بنا لیتا تھا۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس سے آقا علیہ السلام آپ کے مقام مرتبے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مقام خلت پر فائز کی جانے کی لائق ذات صدیق کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ نے وہاں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ اللہ نے جن کو خلیل بنایا ان کے لیے فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل اللہ میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، امامت کا منصب عطا کر رہا ہوں۔ تو رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے خلیل کو امامت کا منصب عطا کیا۔ حبیب نے فرمایا میں اگر کسی اور کو خلیل بناتا تو صدیق کو خلیل بناتا تھا، لیکن چونکہ میرا رب ہی میرا خلیل ہے، زبان اقدس سے چونکہ یہ محبت بھرے الفاظ ادا ہوئے تو اس کا فیض یہ ملتا ہے۔ وصال اقدس سے پہلے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں آج امامت کا مصلی ابو بکر کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام پہنچا دو کہ ابو بکر کھڑے ہو کر مصلی پر امامت کرائیں۔ خلیل اللہ کے لیے رب نے امامت عطا کی ہے تو مصطفیٰ نے اپنے صدیق کو بھی امامت عطا کر دی ہے۔ حیات ظاہری مصطفیٰ علیہ السلام میں مصلی امامت پر قیام فرما ہو کر آپ نمازیں پڑھاتے رہے۔ ہر خلفائے راشدین میں سے ہر خلیفہ نے آپ کے مصلی کو سنبھالا، ان کا جب دور آیا وہ مصلی کو سنبھالے، امامت کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ امامت صرف صدیق اکبر ہی نے کی ہے، یقیناً فاروق اعظم بھی مصلی پر کھڑے ہو کر امامت فرماتے رہے، حضرت ذی النورین بھی مصلی پر کھڑے ہو کر امامت فرماتے رہے، حضرت مولا کائنات بھی مصلی پر کھڑے ہو کر امامت فرماتے رہے۔ جن کا جب دور آیا وہ مصلی پر ان کو کھڑا کیا گیا، وہ امامت کرتے رہے، خلافت کا فیض عطا کرتے رہے، نیابت کا صدقہ بانٹتے رہے۔ مر قربان جاؤ شان صدیقی پر کہ ابھی حبیب جلوگر ہے اس کائنات میں، اس بزم ہستی میں تشریف فرما ہے، اور فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا امر پہنچا دو کہ میرا ابو بکر مصلی پر میرے کھڑے رہ کر امامت فرمائے، یہ سعادت ان کے نصیب میں عطا کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے امر ہوتا ہے۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ السلام نے نام نہیں لیا، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نام ذکر کیے بغیر فرمائے کہ نماز کا وقت آ چکا۔ حضور علیہ السلام اپنی طبیعت مبارکہ پر جو حوال طاری ہو رہے تھے اس کے باعث تشریف نہیں لا سکے، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی امامت کر لے، نماز کے لیے کسی سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے نام مبارک کے ساتھ تعین نہیں فرمایا، تو حضرت صدیق اکبر اس وقت مسجد نبوی شریف میں موجود بھی نہیں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آقا علیہ السلام نے نام کی تصریح بھی نہیں فرمائی، نام کا تعین بھی نہیں کیا کہ فلاں سے کہو کہ وہ امامت کرے، تو انہوں نے یہ سمجھا چلو ہے بھی نہیں ساتھ، پاس ہے نہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر کے بعد ان کی نگاہ فاروق اعظم پر پڑی اور عرض کرنے لگے کہ ابھی حبیب پاک علیہ السلام کی طرف سے امر آیا ہے کہ کوئی نماز پڑھائے، اور تعین اسمی نہیں ہوا، لہٰذا آپ اگر امامت کرنے کے تیار ہو تو میں اقامت کہہ دیتا ہوں۔ چونکہ وہ بھی یہ نہیں سمجھے تعین جب اسم مبارک کا نہیں ہوا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کے عمومی امر سے استفادہ کرتے ہوئے ضرورت کے تحت امامت کرائی جا سکتی ہے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، اقامت ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز غیر معمولی اونچی تھی،
آپ مصلی پر کھڑے ہوئے، حبیب پاک حجرہ مبارکہ میں ہیں، اس مسجد نبوی کے ماحول کو چشم تصور میں لائیے، مصلی پر حضرت فاروق اعظم بڑھ گئے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے صدیق اکبر کا نام اس موقع پر نہیں لیا تھا، عمومی طور پہ فرمایا تھا، آگے بڑھ گئے، اقامت ہوئی، اور نماز شروع کرنے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ سب بندی کے لیے امر فرماتے ہیں کہ صفوں کو ٹھیک کر لو، خلل نہ رہے، کندھے سے کندھا، بازو سے بازو ملا کر کھڑا رہنا چاہیے، اس طرح سے جو اعلان ہوتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام حجرہ مبارکہ میں تھے، اور تشریف کیوں نہیں لائے تھے؟ طبیعت مقدسہ کی علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے تھے۔ اب حضرت عمر کی آواز جب کان میں پہنچی، سنن ابو داؤد کی حدیث پاک میں ہے، حبیب علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ حجرہ مبارکہ کے دروازے کے پاس تشریف لائے، سر انور کو باہر نکالے اور فرمانے لگے، لا لا لا، عمر نہیں، عمر نہیں، نہیں، ابو بکر کے سوا کوئی امامت نہ کرے، میرا ابو بکر ہی امامت کرے۔ آپ غور کیجئے گا، وہ نگاہ نبوت نے صدیق اکبر کو کیا کیا عطا نہیں کیا ہے، کیا کیا سرفراز نہیں کیا ہے۔ فرماتے کہ نہیں، ضرورت کے تحت امامت تو کسی اور سے بھی کرائی جا سکتی تھی، بعد میں وہ خلیفہ ہونے والے ہی ہیں، مگر فرمایا کہ نہیں، اس موقع پر امامت صرف صدیق ہی کی ہوگی۔ نگاہ حبیب پاک قیامت تک کے ہر فتنے کو ملاحظہ کر رہی تھی کہ وقت آئے گا، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ صدیق کی امامت پر حملہ ہوگا، صداقت پر حملہ ہوگا، بے دین ان کی عظمتوں کو مجروح کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرے صدیق کی عظمت لوگوں پر آشکار ہو جائے کہ میں نے مجبوری کے تحت نہیں، اپنے امر سے ان کو مسلح عطا کیا ہے، میرا مسلح، میرا صدیق اس پر کھڑے رہ کر امامت فرمائے اور اس کا حق ادا کرے۔ حضور پاک علیہ السلام لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، ابن ابو قحافہ ہی نماز پڑھائے، ابو قحافہ کے صاحب زادے ہی نماز پڑھائے۔ جس قوم میں ابو بکر ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور دوسرا آگے بڑھ کر امامت کرا سکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے ظاہر فرما دیا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اعزاز ہے، ان کے لیے اختصاص ہے کہ وہ امامت کریں۔ اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ حضرت فاروق اعظم کے دل میں صدیق اکبر کے تعلق سے نعوذ باللہ کوئی ایسی کوئی بات تھی ہوگی جس کے پس منظر میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ امر میں تشریح نہیں تھی نام کی، اور وہ موجود بھی ظاہراً نہیں تھے، پر میں نے انتظار کر لیا جائے میرے صدیق کا، انتظار کر لیا جائے میرے جانشین کا۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سجادہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں صدیق اکبر کے حوالے کر دیا۔ مشلہ کیا ہے؟ سجادہ ہے، اور اپنا سجادہ حوالے کر کے اپنا سجادہ نشین بنا دیا۔ صدیق اکبر سجادہ نشین مصطفیٰ ہے، جانشین حبیب کبریا ہے۔ حضرت صدیق کو آقا علیہ السلام نے یہ منصب عطا کر دیا اور فرمایا، دیکھو نماز کس کا نام ہے؟ خدا کی عبادت ہے، خدا کی بارگاہ میں بندے کو پیش ہونے کے لیے نماز ادا کی گئی ہے، عطا کی گئی ہے، اور نماز ایک امر ظاہری کا نام نہیں ہے، رب کی عبادت کا نام ہے، اور وہ خشوع خضوع سے ادا ہونی ہے، اور کیفیت ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تم اگر نہیں دیکھ پاتے ہو تو یہ عبادت میں خشوع خضوع کو برقرار رکھو، کیوں؟ فإنه يراك، کہ تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز تو اللہ پاک کے جلووں میں گم ہو کر مراقبے کی کیفیت سے، مشاہدے کی کیفیت سے پڑھی جانے والی عبادت ہے۔ تو نماز کوئی امر ظاہری نہیں تھا کہ دنیاوی معاملہ نہیں تھا۔ سرور کونین نے صدیق کو ظاہری معاملے میں اپنا جانشین نہیں بنایا، ظاہری معاملے کا جانشین ہونا تو بعد میں ظاہر ہوا، باطنی جانشین بنا کر بتایا کہ میرا صدیق باطن میں بھی میرا مظہر اتم ہے، ظاہر میں بھی میرے کمالات کا مظہر کامل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ظاہر و باطن میں مظہر اتم بنایا، مظہر کامل بنایا، اور مصلی حوالے کیا۔ مصلی اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے، امامت نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس باطنی قرب الہی کو عطا کرنے والے معاملے میں صدیق اکبر کو آپ نے پیشوا اور مقتدا بنایا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر سرور کونین علیہ السلام کی باطنی نعمت اور روحانی نعمت، معرف لدنیا والی نعمت، معرف الہیہ والی نعمت، علوم باطنی والی نعمت صدیق اکبر کا حصہ اگر نہ بنی ہوتی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام وہی ہوگا جو سارے مقتدیوں میں شان والا ہو۔ باب اہل العلم بالفضل حق بالامامہ، امام بخاری تو باب قائم کر دیے کہ صدیق اکبر کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ امامت کرے، تو انہوں نے عنوان قائم کیا کہ جو علم اور فضل والے ہوتے ہیں وہی امامت کا حق رکھتے ہیں، زیادہ حق ان کو ہے جو اہل علم و فضل ہے۔ تو آپ سوچئے گا، مقتدیوں میں
بعد میں ہونے والے سارے خلفاء ہیں، جملہ صحابہ و اہل بیت ہیں، اور مقتدا کی حیثیت سے صدیق اکبر مصلی امامت پر ہے۔ تو کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ بعد ازاں لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ صدیق اکبر کا معاملہ باطنی علوم میں نہیں تھا، ظاہری انتظام میں تھا۔ حبیب نے بتایا، میرے حین حیات 3 دن تک میرا مسلح میں نے صدیق کے حوالے کر کے بتایا ہے کہ اگر میری باطنی علوم کا یہ حامل اور وارث نہ ہوتا تو مولا کائنات باب العلم جو باطنی علوم کے وارث ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ مقتدی بن کر ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے؟ وہ مقتدی بن کر جس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام کمزور ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ امامت میں کمزوری ہوگی تو نماز میں بھی نقص آئے گا۔ یہ امام الانبیاء کا فیصلہ تھا، حبیب کبریا کا فیصلہ تھا۔ حبیب نے فرمایا، میرے صدیق تو مصلی پر کھڑے رہ کر امامت کرو۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے بلا چوں و چرا سبھوں نے آپ کی امامت کو مانا۔ آپ کے ظاہر و باطن میں کمالات مصطفیہ کے پیکر ہونے کو مانا۔ کوئی اس میں ذرا سا بھی تأمل اور تردد نہیں کیا، بس سب کو اندازہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے حتیٰ کہ موجود نہ ہونے کی صورت میں فاروق اعظم بڑھ گئے، فرمایا لا، ایک بار بھی نہیں فرمایا لا لا لا، نہیں فرمایا۔ اور حالت ہی ہے کہ خود تشریف نہیں لا رہے تھے، لیکن حضرت صدیق کی آواز سنائی نہ دی تو آقا تشریف لا کر سر انور کو باہر نکال کر فرمایا نہیں، صدیق ہی نماز پڑھائے۔ اور 3 دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ 3 دن وصال اقدس سے پہلے 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے۔ اور آپ سوچئے گا، حضور علیہ السلام کا مرض مبارک کا مرحلہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی رہتا ہے تو دنیوی اعتبار سے اس کو بیماریاں آ رہی ہیں تو اسی انداز کی بیماریاں، اسی انداز کے امراض نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حبیب پاک پر غشی طاری ہو رہی ہے، حبیب پاک علیہ السلام کے جسم پاک پر مختلف احوال آ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام دنیا کے اندر ایک مخصوص مدت کے قیام کے لیے تشریف لائے تھے تاکہ دین مکمل کر دیں، لوگوں کو خدا سے ملا دیں، اللہ کے پیغامات انہیں عطا فرما دیں۔ تشریف لائے اور یہ مرحلہ حضور علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ اب اللہ کے پاس سے بلاوا آیا، میرے محبوب آئیے۔ تو جس رب کی بارگاہ کے لیے سب کچھ کر رہے تھے وہ خود فرما دے آئیے میرے محبوب۔ تو اس کے بلاوے پر، اس کی دعوت پر حضور علیہ السلام کے شوق کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ اور اللہ پاک نے ایسے ہی تو نہیں بلایا، مختلف انوار و تجلیات آپ پر ظاہر فرمانا شروع کیا۔ اور جیسے جیسے جلوے آشکار ہو رہے ہیں، جسم پر مختلف احوال طاری ہو رہے ہیں، باطنی اعتبار سے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، ورود ہو رہا ہے، اس وقت عجیب و غریب حال ہے، عجیب و غریب شان ہے۔ تو اسی کیفیت میں حضور علیہ السلام رہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یک بیک اپنے محبوب کو بلا لے سکتا تھا، بغیر ظاہری اعتبار سے مرض اور بیماری عطا کیے کہ ویسے ہی بلا لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ احوال طاری کر کے محبوب دو جہاں علیہ السلام کو پھر اپنے پاس بلایا۔ اگر یک بیک بلا لیتا تو عزیزان محترم تب بھی فیصلہ الہی تو یہ تھا کہ خلیفہ اول صدیق اکبر ہوتے، خلیفہ دوم فاروق اعظم ہوتے، خلیفہ سوم عثمان غنی ہوتے، خلیفہ چہارم حضرت علی ہوتے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو فیصلہ الہی تھا، یہ تو منظور ربانی تھا۔ مگر ظاہری اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا رب بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ انتخاب صرف مسلمانوں کا اپنا نہیں ہے، یہ صدیق اکبر نے منصب چھین کر کے خلافت کو لے لیا ہے، یہ نہ سمجھنا، میرا محبوب مختار کائنات ہے، اور میرا محبوب اپنے قیام ظاہری میں یہ مصلی پر صدیق کو کھڑا کر کے بتا رہا ہے کہ میں ان کی امامت سے راضی ہوں، اور میرا حبیب جس سے راضی یقیناً میں بھی ان سے راضی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور کے مصلی پر کسی اور کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ سکے، روک دیے جاتے۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ خلافت کے معاملے میں کیا حضور علیہ السلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ آپ براہ راست حضور کے خلیفہ ہوں، درمیان میں کوئی اور نہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، حضور علیہ السلام نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا کہ بلا فضل کہ ہم حضور کے خلیفہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا کوئی امر ہوتا تو کیا ہم لوگ حضور کے دیے ہوئے حق کو چھوڑ دیتے؟ نہیں، ہم آگے بڑھ کر اس حق کو حاصل کرتے۔ اگر ہم کوئی کمزور تو نہیں ہے، کم ہمت تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے آقا علیہ السلام نے حق دیا ہو اور دوسرا ہمارے حق میں دخل اندازی کر کے منبر پر کھڑا ہوا ہو اور ہم خاموش رہ جائیں؟ نہیں، ہم روک دیتے تھے۔ ہمت آگے ہماری اتنی بلند رہتی تھی، کسی اور کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ بات اصل میں یہ ہے، ہمارے آقا نے
آخری وصال سے پہلے کے دنوں میں امامت کی ذمہ داری صدیق کے حوالے کی۔ جب معاملہ حضور پاک علیہ السلام کی وصال کے بعد خلافت مصطفیہ کا آ گیا تو ہم نے غور و فکر کیا کہ آخر کیا کیا جائے، تو ہمارے سب کے دلوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ حبیب نے نماز کے اندر ان کو امامت کی حیثیت سے ہمارے سامنے ظاہر فرما دیا۔ اور نماز کیا ہے؟ عضود الاسلام و قوام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، دین نماز پر قائم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز کو رکن عظیم قرار دیا ہے دین کا، تو نماز کو قائم کرنا دین کو قائم کرنا ہے۔ اب یہ خلافت دین کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے ہے، مملکت میں اسلام کو پہنچانے کے لیے ہے، دنیا کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو ہم نے غور کیا، یک بیک نہیں، بڑا ہم نے انتہائی انہماک کے ساتھ جائزہ لیا اور غور کیا تو بات یہ سمجھ میں آ گئی، نماز جو کہ قوام دین ہے، عماد دین ہے، اس میں جب حضور نے ان کو ہمارا امام بنایا ہے ہم سب راضی ہو گئے کہ ظاہری انتظام میں بھی انہی کو امام بنایا جائے۔ اس لیے ہم نے ان کی خلافت کو برضا و رغبت مانا ہے اور کسی جبر اور دباؤ کے بغیر آگے بڑھ کر ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرتبے اور شان والے ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت کے صاحبزادے سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ جب تک دنیا میں تھیں آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، ان کے وصال کے بعد نکاح فرمایا تھا۔ تو وہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اسد اللہ الغالب کے شہزادے ہیں۔ ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے پوچھا سرور کونین علیہ السلام کے بعد ساری کائنات میں سب سے بہتر کون ہیں؟ یعنی انبیاء کے بعد، حضور علیہ السلام کے بعد انبیاء ہے، تو جماعت انبیاء کے بعد سب سے زیادہ شان والے کون ہے؟ تو میں نے جب یہ پوچھا تو میرے والد بزرگوار نے حیدر کرار نے فرمایا ابو بکر ثم عمر، پہلے ابو بکر ہے پھر عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت مولا کائنات سے ہمیں محبت ہے، اس لیے کہ ان کی محبت نجات کی ضامن ہے، سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ایک محدث گزرے جن کا نام عبد الرزاق ہے، وہ انتہائی اونچے مقام پر فائز ہے، لیکن فکری اعتبار سے تشیع اور رافضیت کی طرف ان کا میلان رہا ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو حضرت علی مرتضیٰ سے افضل اسی لیے مانتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ ان کو اپنے سے افضل مانتے ہیں، تو میں ان سے محبت بھی کروں اور ان کی مخالفت بھی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے علی مرتضیٰ شیر خدا سے محبت ہے تو ان کے فرامین سے بھی محبت ہوگی۔ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، روایتیں پہنچی ہے، وہ خود اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہاں تک روایت آئی ہے حضرت مولا کائنات کے بارے میں لوگوں کے درمیان گفتگو چلنے لگی تو بعضوں نے یہاں تک کہا کہ نہیں وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ جب یہ خبر پہنچی حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے، میرے کانوں تک یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ میری محبت کا دم بھرنے والے شیخین پر میری برتری کو ظاہر کرتے ہیں اور افضلیت بتاتے ہیں، سن لے۔ پہلے سے چونکہ یہ بات میں نے ان کو نہیں بتائی تھی، پہلے سے اگر بتا دیا ہوتا تو یہ کہنے پر سزا دیتا تھا، اور اب سن لو میرا اعلان، جو صدیق اکبر پر فاروق اعظم پر میری افضلیت کا اعلان کرے گا اور ان پر مجھ کو ترجیح دے گا تو میں 80 کوڑے کی سزا نافذ کروں گا، جو جھوٹا تہمت باندھنے والے کے اوپر سزا کے طور پر 80 کوڑوں کی تنبیہ ہے اور سزا ہے، وہ سزا دوں گا فرمایا، حد جاری کروں گا فرمایا۔ تو باپ اندازہ کرو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی کتنی محبت ہے۔ اب سنیے کیا ہوتا ہے۔ تو مصنف عبد الرزاق جن کی کتاب ہے، عبد الرزاق محدث فرماتے ہیں کہ میں صرف حضرت علی کی اس محبت کو دیکھتا ہوں اور وہ اپنے اوپر فضیلت دیتے ہیں، اس لیے ان کے چاہنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں، اسی لیے ہم ان کو فضیلت دیتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بددیانتی ہوگی کہ میں محبت بھی کروں حضرت علی سے اور ان کے طریق سے انحراف بھی کروں، اس لیے میں ایسا انحراف کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر محبت تھی کہ خود ہی فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں۔ اب بات آئی، امامت کا مسلح حضور پاک علیہ السلام نے عطا کیا اور کتنے دن؟ 2 دن تک، 3 دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ ہم اپنے دین کے لیے جب ان سے راضی ہو چکے تھے، کیونکہ حضور راضی تھے، حضور علیہ السلام راضی رہ کر ان کو امامت پر مامور فرمائے، امامت کا امر فرمائے، جب اللہ کے محبوب ان کی امامت سے راضی ہے تو ہم بھی ان کی خلافت سے راضی ہے، اس لیے ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، مسلمانوں نے اپنے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ مختصر تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب تاریخ میں موجود ہے، مغازی کی کتابوں میں موجود ہے، سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بذات خود یہ فرما رہے ہیں۔ یقیناً ان کی محبت اور ان سے نسبت رکھنے والے ہم یہی کہیں گے کہ خیر البشر بعد الانبیاء بتحقیق۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح کہ حضرت حسان ابن ثابت نے اپنے اشعار میں کہا، وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے علی الاطلاق محبوب تھے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے، مسلمانوں کو علم ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچے مقام پر وہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی برابری کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام خوش ہو کر دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرمایا، احسنتا صدقتا، بہت عمدہ تم نے شعر پڑھا ہے حسان، اچھا اور سچا کلام تم نے سنایا ہے حسان۔ پھر فرما، ہوا کما قلت، تم جیسے کہہ رہے ہو میرا صدیق ویسا ہی ہے۔ خوش ہو کر آقا علیہ السلام نے تصدیق فرما دی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از وصال رسول پاک علیہ السلام خلیفہ اس طرح سے بنائے گئے، سب آپس میں گفتگو کرنے لگے، بالآخر طے ہو گیا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے۔ میں اس لیے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ تاریخ کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، یا ان کتابوں سے روایتیں لیتے ہیں جن کے اندر جعل سازیاں ہیں اور بددیانتیاں ہیں، خیانتیں ہیں۔ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، جو کہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے ارض دکن کی طرف بھیجے گئے، حضور کی عطا ہے، حضور علیہ السلام کے فرستادے ہیں، اپنی کتابوں میں بہت ہی شرح و بسط سے اس پر بحثیں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو روایتیں ان بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے موقف کو بتاتی ہے کہ یہ ان سے ناراض تھے، وہ ان سے ناراض تھے، یہ ایک دوسروں کے بارے میں باہمی مخاصمتیں جس سے ظاہر ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بات طے ہے کہ وہ ابن سبا ایک یہودی تھا، بظاہر اسلام کا اظہار کر رہا تھا، منافق اور یہودی تھا، وہ اسلام کے لیے بڑا خطرناک اور انتہائی دشمن ثابت ہوا، اس کی جعل سازی ہے، وہ روایتوں کو گھڑ گھڑ کر پیش کرتا تھا تاکہ اسلام میں انتشار پیدا ہو، خلفشار پیدا ہو۔ فرماتے کہ ابن سبا جو یہودی تھا، حقیقت میں منافق تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس گیا تھا، اس کی یہ سازش تھی جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں سامنے آئی، ورنہ حقیقت میں ان سب کے دل ایک دوسرے کے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسروں سے تعلق رکھنے والے تھے، کسی کے دل میں کوئی کینہ، کسی کے تعلق سے کوئی حقد اور حسد بالکل نہیں تھا، پاک صاف دل تھے۔ سرور کونین علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں، ان سے بڑھ کر چمکتے ہوئے دل کس کے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، اور حبیب پاک علیہ السلام نے 3 دن امامت کا شرف بخشا، اور حبیب پاک علیہ السلام بھی دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ غار ثور میں کتنے دن تک ساتھ رہے حضور پاک علیہ السلام کے؟ 3 دن ساتھ رہے، 3 راتیں ساتھ رہے۔ 3 دن 3 رات کی خلوتوں میں آقا نے کیا کیا فیض عطا کیا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام کی پہم نگاہ کرم صدیق قلب پر ہے، اور صدیق کی نگاہ محبت حضور کے چہرے انور پر ہے، عشق و محبت سے رخ انور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آقا کرم نوازی سے قلب صدیق پر توجہ ڈال رہے ہیں، اور وہ تنہائی میں 3 دن 3 رات کی خلوتیں تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کی توجہات عالیہ تھی۔ صدیق اکبر کو فیض عطا کر دی کہ آقا چاہتے تھے کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے 3 دن میرے مصلی پر میرے صدیق کو دیکھ لوں، تاکہ 3 دن میں نے غار ثور میں میرے صدیق کو جو تیار کیا ہے، علانیہ طور پر وہ فیض میرا بانٹ رہا ہو، میں یہ منظر دیکھ کر اپنے مولا کے پاس جانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ 3 دن کا فیض 3 دن کی امامت کے ذریعے سے ظاہر بھی ہو جائے، اور اس کے لیے آنے والی خلافت کے لیے مقدمہ بن جائے۔ یہ بات تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچے غلام کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ جب خلافت کا منصب عطا ہوا تو منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اب دیکھیے عجیب دور ہوا، حالات دیگرگوں ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس سے پہلے آپ علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں لشکر اسلام کو شام کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور حکم دیا تھا کہ اسامہ کی سپہ سالاری میں لشکر اسلام شام کی طرف جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وصال مقدس سے 2 دن پہلے یہ قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا، 3 میل کے فاصلے پر ایک جروف نامی مقام ہے، وہاں پہنچا۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ چونکہ مختلف احوال سے گزر رہی تھی، مرض مبارک طاری تھا، وہاں اطلاع
یہ ملتی ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ پر اور مزید گرانی ہے، سخت علیل ہو چکے ہیں، تو وہ وہیں رک گیا۔ اسی عرصے میں حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو وہ قافلہ واپس آیا، لشکر واپس آیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد دوسرا دن آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا یہ مرحلہ ہے، پہلا کام ہو رہا ہے۔ آپ پہلا حکم یہ جاری کرتے ہیں کہ جو لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا تھا وہ لشکر اپنی مہم پر روانہ ہو جائے۔ اب ذرا سوچئے، جس صدیق اکبر کو 3 دن رسول پاک علیہ السلام نے مصلی امامت اپنی ظاہری حیات میں عطا کیا اور غار ثور کی 3 دن 3 رات کی خلوتوں میں نوازا اور سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھ کر بے انتہا جلووں سے حضرت صدیق اکبر کو سرفراز کر دیا، اب ان کی عظیم ترین امتحان کی گھڑیاں آ گئی، حالات پورے بدل گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کے وصال کی خبر اطراف اکناف میں پھیل گئی، سب کی ہمتیں بلند ہو گئی، نفاق سر اٹھانے لگا، یہودیت اور نصرانیت کی سرکشیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اطراف و اکناف میں جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اسلام سے برگشتہ ہو گئے، کفر کی طرف پلٹ گئے، عجیب حالات ہے، دشمنوں کی ہمتیں بلند ہو گئیں اور سب کی نگاہیں دارالسلطنت پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک عہد میں اسلام روز افزوں ترقی کرتا جا رہا تھا، سب خوف کھا رہے تھے مگر پھر بھی اسلام کو روک نہیں سکے۔ آقا کی معجزانہ ذات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی تصرفات اور اللہ کی غیبی امداد یہ ایسا کام کر رہی تھی کہ اسلام بس بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا۔ اب سب کو انتقام لینے کا موقع آ گیا، ان کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، وصال فرما گئے۔ اب مسلمانوں کی حالت بلکہ نہایت ہی نازک موڑ پر آ چکی ہے، اور حضرت صدیق اکبر جب روانہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ لشکر اسامہ روانہ ہو جائے تو سارے صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں، حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ذرا حالات پر بھی نگاہ ڈالیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کی خبر پہنچ گئی، حالات بدل گئے۔ ایسے موقع پر اسلامی فوج کو، جس میں بہت بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں، اجلہ صحابہ بھی ہیں، جوان مرد ہمت کرنے والے مجاہدین ہیں، سپاہیاں ہیں، یہ سب کے سب کہاں روانہ کیے جا رہے ہیں؟ ملک شام کی طرف، جہاں جانے میں 1 مہینے کا راستہ ہے، آنے میں 1 مہینے کا راستہ ہے۔ اتنے طویل معاملے کے لیے اس مہم پر آپ روانہ کر رہے ہیں۔ یہ جب قافلہ نکل جائے گا، یہ لشکر جب چلا جائے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ بڑی بڑی مسلمانوں کی جو طاقتیں تھیں، بڑی فوج تھی، جو سپاہی اور مجاہدین تھے وہ جا چکے، اب مدینہ منورہ میں مجاہدین نہیں رہیں گے، تو ان کی نظر دارالسلطنت پر ہوگی۔ پہلا کام ہوگا خلیفہ کو شہید کر دیا جائے، دارالسلطنت پر حملہ کیا جائے، شب خون مارا جائے، سب ٹوٹ پڑیں گے مدینہ منورہ پر۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ فوج کو بھجایا نہ جائے، روک لیا جائے، اس لیے کہ یہاں پر ہم لوگوں کو مضبوط رہنا ضروری ہے تاکہ اس کی اچھی طرح ناکہ بندی ہو جائے، کوئی داخل ہونے نہ پائے، کوئی ہمت کرنے نہ پائے۔ سبوں نے حالات کے تناظر مشورہ دیا اور آپ فوج کو دور بھیج رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں کفر پھیل رہا ہے، ارتداد عام ہو رہا ہے، نئے نئے مسلمان انکار کر بیٹھے ہیں، کچھ زکوٰۃ کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں۔ یہ فتنہ پہلے جو یہاں سے پیدا ہوا اس کو مٹانا ضروری ہے۔ فوج دور چلے جائے گی، ان کی ہمتیں بلند ہوگی، یہ سارے الغار کریں گے، اس طرح سے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر نے سارے احوال سنے، آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، حضرت اسامہ کو بھیجنے والے کون تھے؟ میرے آقا علیہ السلام کو سارے احوال کا اندازہ تھا کہ نہیں تھا؟ امام الانبیاء سید المرسلین نے روانہ کیا تھا اسامہ کو، وصال مقدس سے 2 دن پہلے جب روانہ کر دیا تھا، تو بولو ابو بکر کی کیا مجال جس لشکر کو حضور روانہ کرے اس کو روک سکے؟ میں مصطفیٰ کا خلیفہ ہوں، اپنے سے کچھ نہیں کروں گا، میرے آقا روانہ کر چکے، میں اب روک نہیں سکتا۔ سبوں نے کہا کچھ دنوں کے لیے تو روک لیا جائے، کہنے لگے نہیں، سن لو مسلمانوں، تم بھی میرا جذبہ سن لو، اگر پرندے ابو بکر پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ مجھ کو اڑا کر لے جائیں تب بھی میں لشکر اسامہ کو روک نہیں سکتا، میرے آقا نے بھیجا ہے، میں روانہ کر کے رہوں گا۔ لوگ کہنے لگے حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات بھی مدینہ پاک میں ہیں، آپ بھی ہیں، حرم مصطفیٰ پر حملہ ہوگا، آپ پر حملہ ہوگا۔ آپ نے کہا حالات پر تم نظر کر رہے ہو، مصطفیٰ کے عمل پاک پر میری نظر ہے، میرے آقا روانہ کر چکے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ حتیٰ کہ اگر میں یہ دیکھوں کتے ازواج مطہرات کے مقدس قدموں کو بھی پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوں، تب بھی یہ حالات میں لشکر کو روک کر میں یہاں سے حملہ دفع کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، لشکر کو تو روانہ کر کے رہوں گا۔ یاد رکھ لو، اس لیے کہ روانہ کرنے والا میں نہیں، بھیجنے والے میرے مصطفیٰ تھے۔
میں روک نہیں سکتا، چاہے مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے، یعنی سب میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اللہ کے محبوب سب سے بڑھ کر عظمت والی ذات، ان کا فرمان محترم اور مقدس ہے، قابل نفاذ ہے، لائق تعمیل ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمہ لکھتے ہیں، ان کے مشورے حالات کے اعتبار سے بالکل درست تھے، غلط نہیں تھے، حالات کے تناظر میں مشورے تھے، مگر صدیق اکبر کی باطنی شان دیکھ لو، صدیق اکبر مصطفیٰ کے ظاہری امور ہی میں خلیفہ نہیں تھے، باطنی معاملات میں بھی خلیفہ تھے، ان کی روحانی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ ارے میرے آقا نے تو توکل کا مجھ کو سبق سکھایا ہے، اللہ پر اعتماد کا راستہ بتایا ہے، میں کیسے فراموش کر دوں؟ جبکہ غار ثور میں تھا، دشمن آ چکے تھے، میں نے کہا میرے آقا دشمن بالکل قریب آ گیا، تو آقا نے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایسے موقع پر کہا جبکہ دشمن بالکل تلوار لے کر پاس آ گیا تھا۔ مصطفیٰ کا وہ فرمان اس طرح سے اثر انداز ہوا کہ وہ ہمارا راستہ روک نہیں سکے۔ میرے آقا نے تو مجھ کو خاص طور پہ تیار کیا ہے، اس دن کے لیے تیار کیا ہے، حالات کے اعتبار سے تم سوچ رہے ہو، مگر نہیں، اس باطنی مدد پر میری نگاہ ہے۔ ہم حضور کے حکم پر عمل کر کے دیکھ لیں، حالات بدل جائیں گے، انقلاب آ جائے گا، تائید غیبی ہمارا ساتھ دے گی۔ صدیق اکبر کی باطنی نگاہ وہ منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بادشاہ کا کام نہیں ہے یہ، حاکم اور بادشاہ جو ہوتا ہے، ظاہری امور کا جو انتظام کرنے والا ہوتا ہے، اسباب پر نظر کرتا ہے، لیکن یہاں باطن مصطفیٰ کے باطن کے علوم کے بھی تو حامل ہیں آپ، باطن مصطفیٰ کے تجلیات کے بھی تو آپ آئینہ دار ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں، اس لشکر کو روکا نہیں جا سکتا۔ دوسرا مشورہ یہ دیا گیا، ٹھیک ہے اگر آپ روکنا نہیں چاہتے ہیں، دوسرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو اسامہ ہیں یہ بہت کم عمر ہیں، 18-20 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، اور جنگ میں اس سے پہلے کبھی سپہ سالار بن کر نہیں گئے، تجربہ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے ماہرین ان کے پیچھے ہیں، جن کو کمانڈر بنا کر بھیج رہے ہو، ان کے ماتحت میں ایسے تجربے کار لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو آپ بنا دیجئے، مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، حالات کی وجہ سے کم از کم ایسا کیجئے کہ سپہ سالار کا تھوڑا سا تبادلہ کر دیجئے، بجائے ان کے سپہ سالاری کے کسی اور کو سپہ سالاری کا منصب دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات درست ہے، بڑی بڑی عمر کے لوگ یقیناً پیچھے ہیں، مگر اسامہ کو سپہ سالار میں نے نہیں بنایا، میرے آقا نے بنایا ہے، تو جس کو میرے آقا سپہ سالار بنا دے، ابوبکر کی مجال کہ اس کی سپہ سالار سے اس کو معزول کر دے، نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ یقیناً ان کی کم سنی کی وجہ سے، اچھا پھر یہ بھی امتحان تھا، شیخ الاسلام یہ بھی لکھتے ہیں کہ دراصل یہاں بھی آنے والے خلیفہ کا امتحان تھا، عقل کو سامنے لا کر حالات کی وجہ سے لشکر کو روکتے ہیں یا حضور کے منشے کے مطابق بھیجتے ہیں، امتحان تھا، اور اس امتحان میں صدیق اکبر کی کامیابی دیکھ لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھیجیں گے ضرور، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے یہی سپہ سالار ہوں گے، ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے، کم سن ہے، اور اتفاق سے ان کے والد زید ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، یعنی غلام خاندان کے ہیں، غلام زادے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ غلام زادہ سپہ سالار کے حصے سے، اور وہ بھی نا تجربے کار، بظاہر دنیا کا تجربہ نہیں ہے، 18-20 سالہ عمر کے یہ نوجوان ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کی عمر مبارک کیا ہے؟ تقریباً 60 سال پورے ہو چکے ہیں، 61واں سال چل رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اب ان کو رخصت کرنا چاہا، وہ سپہ سالار سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ماتحتی میں فوج جا رہی ہے، صدیق اکبر پاپ پیادہ یعنی پیدل چلتے ہوئے رخصت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر، اے خلیفہ مصطفیٰ، یا تو آپ سواری پر سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے دیجئے۔ یہ کیا بات ہے کہ میں سواری پر سوار ہوں اور پاپ پیادہ چلیں؟ آپ نے فرمایا قسم خدا کی، نہ تم اتر سکتے ہو نہ ابوبکر سوار ہو سکتا ہے، میں پیدل چل کر تم کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جس راہ خدا میں تم جا رہے ہو اس اللہ کے راہ میں میرے پیر بھی غبار آلود ہوں، میرے قدموں پر بھی خاک پڑے، کیونکہ یہ جانے والی فوج دین کے لیے جا رہی ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بھیجی ہوئی جماعت ہے، حبیب پاک کا روانہ کیا ہوا لشکر ہے۔ فرمانے لگے میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام کے صدیق باطنی طور پر محسوس جب کر لیے تھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ میں 18-20 سال کے نوجوان کو سواری پر سوار دیکھتے ہوئے پیدل میں چل رہا ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تم ان کی عمر کو نہ دیکھو، مصطفیٰ نے مقرر کیا ہے، عمر کا خیال کیے بغیر ماتحتی میں چلو، خلیفہ وقت پیدل چل کے بتا رہا ہے، آنے والے حالات میں دل میں کوئی تنگی نہ لاؤ، ان کی سپہ سالاری کو دل و جان سے مان کر چلو، فتح و نصرت نصیب بنے گی، کامیابی مقدر ہوگی۔
اس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ اقدام کیا. رخصت کرتے وقت فرمانے لگے دیکھو اسامہ جا رہے ہو, خیال رکھنا اللہ کے نام پر تم لوگ جاؤ, خیانت نہ کرنا, چوری نہ کرنا, کسی کو نقصان نہ پہنچانا, کسی بوڑھے پر وار نہیں کرنا, کسی بچے پر وار نہیں کرنا, کسی عورت کو نشانہ نہیں بنانا, اور جو عبادت خانوں میں عبادت کرنے والے راہب نظر آئیں ان سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا, اور کسی کی فصلوں کو برباد نہیں کرنا, پھلدار درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا, کھیتی باڑی پر کوئی مصیبت نہ لانا. جاؤ اللہ کے نام پر اس طرح سے جاؤ کہ کسی کے جانوروں کو ذبح بھی مت کرو. ہاں ضرورت کے تحت غذا کے لیے دودھ استعمال کرنا, غذا کے طور پہ خوراک کے طور پہ استعمال کرنا ایک ضرورت ہے انسان کے لیے. خورد و نوش کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے. جاؤ اللہ کے نام پر, جاؤ اللہ کے بھروسے پر. نصیحتیں کرتے ہوئے آپ رخصت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. بہرحال اس کے بعد دیکھیے اب آپ کی فراست, آپ کی باطنی نگاہ کا نتیجہ سامنے آتا ہے. چلے گیا قافلہ, طویل مدت ہے, 1 ماہ کا سفر ہے, یعنی تقریباً جانے آنے میں 1 ماہ ہوتا ہے. 1 ماہ جانے میں, 1 ماہ آنے میں نہیں, جانے آنے میں 1 ماہ ہوتا ہے. اب یہ قافلہ چلا گیا, جا رہے ہیں تو ان مقامات سے گزر رہے ہیں جہاں جہاں وہ فتنے اٹھ رہے تھے کہ ابھی اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں, ارتداد کر رہے ہیں. تو وہ سارے قبائل اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی آ گئے تھے. حضور پاک علیہ السلام کے بعد اٹھ گئے, نبوت کا دعویٰ کیا سرکار کے حیات ظاہری کے آخری لمحوں سے ہی یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا. ادھر مسیلمہ میں ان کا اعلان کیا تھا, ادھر طلیحہ میں اعلان کیا تھا. الغرض ایک عورت بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر چکی, تقریباً 5-6 ایسے جھوٹے دعوے دار نبوت بھی ظاہر ہو چکے. ان کی بھی ایک جماعت بن رہی تھی. جب یہ فوج جا رہی ہے سب پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, تو ملک شام کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر, ابھی ان کے نبی کی کا وصال ہوا, ابھی تو حضور پردہ فرما گئے. مسلمانوں کی طاقت دیکھو, اتنی بڑی فوج جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک رعب طاری ہوا, ہیبت پیدا ہو گئی کہ اندر اگر قوت نہ ہوتی تو اتنی بڑی قوت باہر کیوں جاتی. باہر جب اتنی طاقت جا رہی ہے تو مدینہ منورہ جو کہ ان کا صدر مقام ہے, وہاں کتنی طاقت ہوگی, کتنے فورسز ہوں گے, کتنے فوجی ہوں گے, کتنے سپاہی ہوں گے, دارالسلطنت کا کتنا مضبوط اور مستحکم موقف ہوگا, وہاں کی طاقتیں کیا ہوگی. نکل پڑے اور جا رہے ہیں دیوانوں کی طرح, اور دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ماہرین نظر آتے ہیں, اونچے مقام والے نظر آتے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد ان کے عزائم پست ہونے لگ گئے. جدھر سے جاتے ہیں کامیابی قدم چومتے رہتی ہے, جدھر جاتے ہیں فتح و نصرت اللہ کی ان کا ساتھ شامل ہوتی ہے. گئے اور 40 دن میں واپس آئے اس حال میں کہ جس علاقے میں گئے فتح کر لیے, کامیابی حاصل کر کے آنے لگے. صدیق اکبر بار بار خبریں لیتے رہے کہ کیا ہوا ہے, ادھر سے دعائیں ہو رہی ہے. اب صدیق اکبر کا امتحان کا مرحلہ تھا. آپ نے فرمایا تھا حالات کیسے بھی ہوں, اللہ اگر راضی ہے تو حالات خود بدل دے گا. ہم نے مصطفیٰ کے حکم پر عمل اس لیے کیا ہے رب کو راضی کرے. رب راضی ہے تو غیبی مدد آئے گی, اور غیبی مدد ایسی آ گئی, فوج جو گئی فتح یاب ہو کر واپس آنے لگی. اب خوشی کے مارے صدیق اکبر فرماتے ہیں چلو مسلمانوں اسلامی فوج کا استقبال کریں. سب کو لے کر امیر المومنین خلیفہ مصطفیٰ علیہ السلام استقبال میں آ گئے. فوج آ رہی ہے, لشکر فتح پا کے آتا ہے, آپ آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہوئے ان کو لاتے ہیں. اور حضرت اسامہ جیسے ہی داخل ہوئے فوراً مسجد نبوی میں جا کر شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب دانی کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ حبیب پاک کو حالات معلوم تھے. روانہ کر دیا تھا اسامہ کو, اور آقا نے بتایا ہے ہم اگر چاہیں تو غلام کا بیٹا بھی سپہ سالار ہو کر فتح و نصرت حاصل کر کے آتا ہے. تم جانے والے کو نہ دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. ارے دین ہمارا اسباب کا محتاج نہیں ہے, دین بغیر اسباب کے بھی ترقی کرتا ہے اور بلندیاں حاصل کرتا ہے. یہ حق کا پیغام ہے, وہ آیا ہی بلند ہونے کے لیے ہے. الحق یعلو ولا یعلا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل کر کے بتا دیے کہ سرکار کے امر پر عمل کرنے ہی میں کامیابی ہے. تو اس کے پیچھے عشق معلوم ہوتا ہے, ان کا فنائیت معلوم ہوتی ہے کہ سرکار سے کس قدر عشق ہے. اس لیے جس نقشبندی سلسلے کے قافلہ سالار ہیں اس میں سنت کی بڑی اہمیت ہے, عشق و محبت حضور پاک علیہ السلام کا اور اتباع سنت. اس لیے امام ربانی فرماتے ہیں مجدد الفسانی کہ اگر کوئی شخص رات بھر جاگتا رہے خلاف سنت طریقے پر تو اس کا جاگنا بے فیض ہے. اگر دوپہر میں سنت کے جذبے سے قیر اڑا کرتا ہے, سو جاتا ہے, سیدھی جانب سو جاتا ہے, تو فرماتے اس پر بھی ثواب ملے گا. تو دوپہر میں قیر اڑا سنت طریقے پر کچھ آرام کر لینا اس رات بھر جاگنے سے افضل ہے جو سنت طریقے کے خلاف ہو رہا ہے.
تو حضرت صدیق نے سنت پر عمل کر کے بتایا دیکھو برکتیں کیسے ملتی ہیں. ارے ادا حبیب کی ہے, ان کی روش کو اختیار کر کے دیکھو کامیابیاں ملتی ہیں. اب اس سے جب آپ فارغ ہو گئے تو پھر یہ دوسرا فتنہ وہاں دیکھا. اچھا یہ تو خیر چل رہا تھا, لشکر کو روانہ کر چکے تھے. اب ادھر کیا ہوا؟ اطراف و اکناف والے جو یہ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ دی جاتی تھی, اب تو حضور کے بعد کسی اور کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حق نہیں ہے, نہیں دیں گے. حضرت صدیق نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں ہم ان سے جہاد کا اعلان کر رہے ہیں, جہاد کے لیے نکلیں گے. اس وقت بھی صحابہ آئے, کہنے لگے حضرت فاروق اعظم بھی ہے, مشورہ دینے لگے کہ خلیفہ مصطفیٰ کیا بات ہے, آپ فرمائیے کیوں ایسا آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں جہاد کا؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اس کی جان بھی محفوظ, اس کا مال بھی محفوظ ہے, خون بھی محفوظ ہے اس کا, اس سے تو جہاد نہیں ہو سکتا الا بحقھا. البتہ اسلام کو کوئی حق اگر مان نہیں رہا ہے تو پھر جہاد ہوگا. تو آپ نے فرمایا اے عمر یہ بتاؤ کہ نماز جیسا اسلام کا حق ہے, کیا زکوٰۃ اسلام کا حق نہیں ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا حق ہے کہ نہیں؟ فإن الزکوٰۃ حق المال, زکوٰۃ مال کا حق ہے, اللہ نے مقرر کیا, حبیب نے اس کو نافذ کیا, اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, قسم بخدا میں ہر اس شخص کے ساتھ مقابلے کے لیے, مقاتلے کے لیے نکل پڑوں گا جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے, کہ نماز کو مانتا اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے. آپ یہ کیوں فرمانے لگے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا اگر اس وقت نرمی اختیار کی جائے, نظر انداز حضرت فاروق اعظم مشورہ دے رہے ہیں, حالات پورے خراب ہے, پورا ارتداد کا فتنہ اپنی لپیٹ میں لوگوں کو لیتا جا رہا ہے, اگر اس سال کی زکوٰۃ اگر معاف کر دیں, چھوڑ دیں, تو اس کی وجہ سے آگے کچھ ہمارے اندر استحکام آ سکتا ہے, چمنے کے بعد کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عمر سنو کیا بات ہے, جاہلیت میں تو تم بڑے ہمت والے تھے, اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے ہو, کم ہمت ہو گئے ہو, کیوں ڈھیلے پڑ گئے ہو؟ کیونکہ خلیفہ وقت ہیں, حضرت فاروق اعظم کو متوجہ کر رہے ہیں, کیا بات ہے, جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام, جاہلیت میں تو بڑے زوراور تھے اور اسلام میں کمزور اور ڈھیلے ہو گئے ہو, کیا بات ہے؟ عمر سنو, قد انقطع الوحی و تم الدین, وحی کا سلسلہ رک گیا, اب وہی آنے والی نہیں ہے, آقا دین کو مکمل کر کے تشریف لے گئے. اینقص وانا حی, ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کمی آئے, یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر زکوٰۃ کو نظر انداز کرنے پر, زکوٰۃ کے انکار پر اگر ہم چشم پوشی سے کام لیں, نظر انداز کر دیں, تو اس کو دلیل بنا کر کوئی اور ایک فرض کو انکار کرے گا, اور جھوٹے دعوے داران نبوت کو ایک دلیل مل جائے گی. ان کا دین سچا ہوتا تو ان کے نبی پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو یہ نظر انداز نہیں کرتے, ان کو پھر بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ساری چیزیں جو دین میں ہے وہ سب نہیں ہے, کچھ چھوڑے تو بھی چل سکتا ہے. اس طرح ان کو بھی موقع مل سکتا فتنہ مچانے کا, اور آنے والے دور میں ہر آدمی اپنے من کے مطابق اس کا انکار کیا, اس کو چھوڑا, اس کو چھوڑا, تو پھر دین بازی چاہے اطفال بن جائے گا, کھلونا بن جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کا انکار اسلام کے انکار کے مترادف ہے. ابو بکر جہاد کے لیے تیار ہے اور فرمانے لگے اگر کوئی ساتھ دینا نہیں چاہتا ہے, تنہا ابو بکر آگے بڑھے گا, مقابلہ کرے گا, میں اکیلا نکلتا ہوں, فرما دیا. اور فرمانے لگے آپ نے کہا اے عمر سنو, اسلام کے حق کی بنیاد پر تو زکوٰۃ بھی تو حق ہے, یہ حق کا انکار کر رہے ہیں تو کیسے ان کو چھوڑا جائے گا؟ تو فاروق اعظم کا بھی کیا اعتراف حق تھا. آپ نے جو سمجھ میں آئی تھی وہ بات بیان کی تھی. اب آپ نے جب آپ سے یہ وضاحت سنی تو کہتے فواللہ ما ہوا الا ان رأیت, بس قسم بخدا, بس میں نے یہ دیکھا کہ اللہ پاک نے صدیق کے سینے کو حق کے لیے کھول دیا ہے. فما ما ہوا الا ان رأیت اللہ قد شرح صدر ابی بکر فعرفت انہ الحق. میں نے جب یہ دیکھا تو بات سمجھ میں آئی کہ اس قدر بشاشت سے, اس قدر ثبات قدمی سے جو آپ نے اقدام کا ارادہ کیا ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ حق کے لیے اللہ نے سینے کو کھول دیا. بس میں بھی سمجھ گیا کہ یہ حق ہے, پھر ہم نے بھی ہمت کی, ہاں ٹھیک ہے چلیں گے. اب نکلتے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نکل رہے ہیں, کس سے؟ مانعین زکوٰۃ سے, اور اسلام سے برگشتہ ہونے والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکل رہے ہیں. سواری پر سوار ہو کر بیٹھ گئے. صحابہ کے مابین محبتیں دیکھو, حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سامنے آ گئے اور آپ کی سواری کی لگام تھام لیے اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول کے خلیفہ, آج آپ سے میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں
جو احد کے میدان میں سرور کونین علیہ السلام نے فرمائی تھی. جب آپ مقابلے کے لیے دشمنوں کے سامنے جا رہے تھے تو امام الانبیاء فرمائے اے ابو بکر قریب آؤ, اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو, ولا تفجعنا بنفسک, اے ابو بکر اپنی جدائی کے غم سے تم ہمیں متاثر نہ کرنا, آ جاؤ قریب میں فرمایا تھا. تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے اے صدیق اکبر خلیفہ مصطفیٰ, میں بھی وہی الفاظ دہرانا چاہتا ہوں, آپ آگے نہ جائیے, آپ رک جائیے, آپ ہمارے خلیفہ ہیں. اگر کوئی حملہ آپ پر کرے گا, آپ کی جان پر کوئی مصیبت آئے گی تو اسلام کا نظام تہس نہس ہو جائے گا, تہلکہ مچ جائے گا, دین میں رکھنا پڑ جائے گا. آپ اپنے اوپر کوئی مصیبت آنے نہ دیں, آپ واپس آئیے, ہم آگے بڑھ کر مقابلہ کریں گے. آپ دارالسلطنت مدینہ منورہ میں رہیے گا. محبتوں اور ان کی چاہتوں پر قربان جاؤ. ان کے دلوں میں کس قدر صفائی تھی, اس لیے کہ یہ قلب کی صفائی نگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوئی تھی. ریاضت و مجاہدے سے صحابی نہیں بنتے, عمل کی بنیاد پر صحابی نہیں بنتے. حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیے تو صحابی ہو گئے, اسی ایمان کے ساتھ گئے, صحابی ہیں. اگر چند لمحے کی بھی حاضری نصیب ہو گئی, نماز روزہ زکوٰۃ و حج کا بھی موقع نہیں ملا, تو بھی وہ ایسے صحابی ہیں. وقت کے غوث و قطب بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے, کوئی ولی اور کوئی پیر بھی برابری نہیں کر سکتے. سبب کیا ہے؟ صحابی عمل کی بنیاد پر نہیں بنے, نگاہ مصطفیٰ کی بنیاد پر بنے. سرکار کی نظر کرم جب پڑ گئی اور آقا کو یہ دیکھ لیے تو بس صحابی ایسے ہو گئے کہ اسی وقت توجہ نے دلوں کو پاک کر دیا, ایسا صاف کر دیا کہ ان کے دل میں کوئی آلائش نہیں, کوئی کدورت نہیں, کوئی نفرت نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی حسد حقد نہیں, کوئی ضغینہ اور کینہ نہیں, پاک صاف دل. حضرت صدیق اکبر سے آپ نے فرمایا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال پھر فوج روانہ فرماتے. اس طرح سے مقابلے ہوتے رہے. ایک مقام پر آپ گئے, مقابلہ کیے, پھر ان کی ہمتیں جب دشمنوں کی ٹوٹ گئی, ہزیمت ہو گئی, تو پھر آپ سے یہی مشورہ دیا گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئیے. تو پھر صدیق اکبر دوسرے کو پھر وہاں سپہ سالار مقرر کر کے واپس تشریف لاتے ہیں. تو مانعین زکوٰۃ کے فتنے کو بھی آپ نے ختم کیا, مرتد جو اسلام سے برگشتہ ان کے فتنوں کا بھی خاتمہ کیا, اور حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر کے بتایا. اور آپ کے دور میں فتوحات 2 سال 3 ماہ یا 7 ماہ کا دور رہا آپ کا, کیونکہ 2 قسم کی روایتیں ہیں. تو اتنا مختصر سا دور تھا, لیکن ایسی عظیم خدمات ہوئی. بس جدھر جا رہے ہیں فوج اسلام پھیلاتی جا رہی ہے, اشاعت دین ہو رہی ہے. بحرین سے فتنہ اٹھا تھا ارتداد کا, اسلامی فوج کو وہاں بھی روانہ کیا. الغرض عمان روانہ کیا. جدھر سے یمن شام جہاں سے فتنوں کو دیکھا وہاں فوج روانہ کرتے رہے. اور عزیزو وقت نہیں ہے, اختتام کی طرف آ رہا ہوں. آپ کی فوج جو جا رہی تھی کتنے کے مقابل کتنے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ادھر 90,000 ہے تو ادھر 9,000 فوج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 1 کے مقابل 2 نہیں ہیں, 1000 کے مقابل 1 ہے, لاکھوں کی تعداد میں, ادھر بالکل مختصر تعداد میں ہے. سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان اسلامی فوج ان کی فوج کے مقابل 1000ویں حصے کے برابر ہے. 1000واں, ادھر 1000 تو ادھر 1 ہے. اتنا تعداد کے اعتبار سے یہاں پرسنٹیج یہ ہے, اور ادھر تعداد زیادہ, اسلحہ فوج ہتھیار سب کچھ ہے, لیکن صرف تائید غیبی پر بھروسہ کر کے صدیق اکبر کے حکم پر جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ کا انداز کیا ہے؟ ادھر سے نمٹ کر آئے, ابھی دم لیے بھی نہیں کہ فرماتے جاؤ اس طرف کے لیے روانہ ہو جاؤ. فوج بھی یہ نہیں کہتی کہ حضرت یہ کیا بات ہے, تھکانا چاہتے ہو؟ نہیں, چونکہ آقا علیہ السلام نے جو عہد لیا تھا اس کو پورا کرنا تھا, پہنچا کے بتانا تھا, اور اصول خلافت دنیا کو عطا کرنا تھا کہ خلافت اس طرح سے کی جاتی ہے, حکمرانی یوں کی جاتی ہے, اسلام 4 دانگ عالم میں اس طرح سے پہنچایا جاتا ہے, پھیلایا جاتا ہے. تو بہرحال بڑی حکمت عملی کے ساتھ کی. اور کوئی یہ نہیں کہتا حضرت یہ کیا بات ہے اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. 1000 کے مقابل ایک مرتبہ وہاں سے آپ کے پاس برا صلاح روانہ کیا گیا کہ دشمن کی تعداد کے مقابل ہم لوگ بہت کم ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک تمہارا سپاہی 1000 دشمنوں پر بھاری ہے, جاؤ اللہ پر بھروسہ کرو اور میدان میں اتر جاؤ. عزیزان محترم, ان کا جو بڑا بطریق تھا, انتہائی بڑی طاقت و قوت کے ساتھ وہ آ رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایسا اس پر وار کیا, ایسا وار کیا, اپنے کو بچانے کی کوشش کیا, بالآخر آپ کے ہاتھوں سے مارا گیا. جب سردار ان کا مارا گیا, سپہ سالار سب کی ہمتیں پست ہو گئی, سردار مارا گیا, اب ہمارا کیا ہوگا. جب اسلامی فوج مقابلہ کی تو بدحواس ہو کر بھاگنے لگے, میدان چھوڑ کر بھاگ گئے, مسلمان فتح پا گئے. عجیب شان کے ساتھ معرکے سر ہوئے ہیں. تو یہ معرکے سر ہونے میں ظاہری حکمت عملی تو اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن باطنی بصیرت بھی کام کر رہی تھی.
توجہ تھی. اور آپ کیا بتاتے معلوم؟ فوج کو روانہ کرتے وقت جاؤ فلاں لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوگی, ایسوں سے ہوگی, ان کو چھیڑنا نہیں. اور ایک وقت موقع پر تو فرمایا دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سر کے بال بیچ میں سے کٹے ہوئے ہوں گے, اور صرف بیچ میں سے سر کے بال مڑے ہوئے ہوں گے, اور پھر بال کی پٹیاں سامنے پیچھے ہوں گی. ان کو کبھی نہیں چھوڑنا, وہ بڑے خطرناک ہیں. تو آپ غور کیجیے, آپ ہیں مدینہ منورہ, فوج جا رہی ہے, ان علاقوں کی طرف کون کیسا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نشاندہی کر رہے, یہ ہے اس کو کچھ نہ کرنا, یہ ہے یہ سرغنہ ہے, کون فسادی ہے, کون فتنہ پرور ہے, وہاں پر کون سی جاسوسی فوج کام کر رہی تھی, کون سے عیون تھے, کون سی انٹیلیجنس تھی, کون سی کیا چیز تھی. بس صدیق اکبر کی فراست پورے ماحول کو دیکھ رہی تھی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, کس فتنے کی سرکوبی کرنے میں امن قائم ہوگا, سلامتی قائم ہوگی. اچھا سنیے, آپ کے مبارک خلافت کے دور میں آپ نے ایک ذمہ داری بھی سونپی تھی. آپ نے فرمایا آپ لوگ زبردستی سے مجھ کو یہ ذمہ داری دے رہے ہو تو آپ لوگ تعاون بھی کرنا ہوگا. ایک کو ایک ذمہ داری دی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں, آپ فکر مت کیجیے, بیت المال کا انتظام میں دیکھ لیتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا فیصلے جات جو ہوں گے لوگوں کے میں دیکھ لیتا ہوں. 2 سال کے دور خلافت میں ایک مقدمہ بھی نہیں آیا, عدالت میں ایک مقدمہ بھی نہیں آیا. 2 سالہ دور خلافت میں فاروق اعظم قاضی القضات ایک بھی مقدمہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ کوئی نقض امن ہوا ہی نہیں کہ مقدمہ پیش کرنا پڑے. اس قدر آپ نے امن کا ماحول بنایا تھا, اور اس قدر تقویٰ پرہیزگاری کا ماحول بنا دیا تھا کہ 2 سال میں ایک بھی فرد عدالت میں اپنا کیس لے کر نہیں آیا کہ میرے والد نے یہ کیا ہے, یا میرے بچے نے یہ کیا ہے, میری بیوی کا یہ کیس ہے, یا میرے شوہر کا یہ. کوئی پیش ہی نہیں ہوا. کیسا ماحول آپ نے بنا کر رکھا تھا. اللہ اکبر. وہ خلیفہ وقت اپنی خلافت کا فیض بانٹتے رہے, اور اتنی سادگی. خلافت کی ذمہ داری آنے سے پہلے بھی بڑے آپ کے اخلاق عالیہ کے چرچے تھے. غریبوں کی خدمت کرتے تھے. ایک لاوارث گھرانہ تھا, ان کے بچوں کے لیے بکریاں جو تھیں ان کا دودھ دھو کر ان کو دیا کرتے تھے. ان میں سے ایک بچی نے کہا اب آپ تو خلیفہ ہو چکے ہیں, اب ہماری بکریوں کا دودھ آپ نہ دھوئیں یا آپ نہیں دھوئیں گے. آپ نے فرمایا بیٹی ایسا نہ کہنا, ابو بکر تب بھی ابو بکر تھا اور اب بھی ابو بکر ہے. جب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دو کر دیتا تھا اور آج بھی دوں گا, کیونکہ یہ خلافت کی ذمہ داری میرے سابقہ اخلاق میں کوئی تبدیلیاں تو نہیں لا سکے گی نا. جو نیکیاں پہلے کرتا تھا اب بھی برقرار ہے. آپ بکریوں کا دودھ دوہ کر ان کو دیتے تھے. چھوٹی بچیاں تھیں, ان کے بڑے جا چکے تھے, لاوارث گھرانہ تھا, تو کیسا بچیوں سے پیار کرتے تھے. خلیفہ وقت فرماتے تھے بیٹیوں بتاؤ کیسا دودھ دوں, تم چاہتے ہو تو اس کو جھاگ بناؤں گا, کف جیسا ہوتا نا, جھاگ بناؤں گا, نہیں تو بغیر جھاگ کے دودھ دوں گا. بولو کیسا. تو بچیوں کو کبھی اچھا ہوتا کف آ جائے دودھ پر, تو وہ کہتی ہے کہ حضرت جھاگ بنائیے. تو آپ دودھ کے برتن کو نیچے رکھتے, تھن سے کافی دور رکھتے, دودھ دوتے تو اس پر جھاگ بن جاتا, بچیاں خوش ہو جاتی. اور جس وقت بچیاں کہتی کہ جھاگ کے بغیر دودھ دھوئیے, تو آپ اس برتن کو بالکل تھن کے قریب لے جا کر دھوتے تو دودھ ہوتا, اس میں کف یا جھاگ نہیں ہوتا. اس قدر دلداری کرتے تھے بچیوں کی, حالانکہ خلیفہ وقت ہے تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو جائے. ہمارے دل کی تسلی کرنے والے باپ اور ماں نہیں ہے. خلیفہ کس قدر مہربان ہے کہ ماں باپ کی شفقت قربان, ان کی مہربانی پر شفقتوں پر. ایسے خلیفہ وقت حضرت صدیق اکبر. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک نابینا خاتون تھی, ضعیفہ تھیں, بڑھیا تھیں. میں ان کی خدمت کے لیے ان کو پانی پیش کرنے کے لیے, ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. مگر اکثر ایسا ہوتا میں جب جاتا تو کوئی پہلے سے ان کی خدمت کر کے رخصت ہو چکا ہوتا. میں جب جاتا ضرورت پوری کرنے کے لیے تو دیکھتا ہوں کہ وہاں کوئی آئے ہیں اور کام کر کے گئے ہیں, ضرورتوں کی تکمیل کر کے گئے ہیں. میں سوچتا کون ہوں گے وہ, سوچتا رہا, موقع دیکھتا رہا, کبھی موقع نہیں ملا. ایک مرتبہ میں گھات میں بیٹھا رہا, اگر دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے, یہ ضعیفہ کی خدمت کر کے جاتا ہے. جب میں گھات میں بیٹھ کر تاکتا رہا, دیکھتا رہا, تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق آئے اور اس بڑھیا نابینا کی خدمت کر کے جا رہے ہیں. میں سمجھ گیا واہ رے خلیفہ مصطفیٰ, خلافت کی ذمہ داری کس قدر عظیم ذمہ داری ہے کہ آپ کی رعایا کے ہر فرد پر نگاہ اور توجہ ہے. کوئی غریب بھی آپ کی نگاہ سے محروم نہیں ہے, فیض سے محروم نہیں. بوڑھوں پر بھی ہے, بڑھیاؤں پر بھی ہے, بچوں پر بھی ہے. بوڑھوں کا سن لو قصہ, یہ واقعہ ہم نے پڑھا نہیں, اپنے اساتذہ سے جامعہ میں سنا, بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلیفہ ہونے کے بعد صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. پوچھا حضور علیہ السلام کے معمولات میں سے اگر معمولات میں سے کوئی معمول چھوٹ رہا ہے تو مجھے بتاؤ. میں تا بحد امکان ہر سنت پر عمل کر رہا ہوں, لیکن کوئی اگر چیز ایسی ہے جس سے میری نظر چوک گئی ہے تو آپ بتا دو میری بیٹی. تو انہوں نے کہا ہاں ایک سنت ہے آپ سے جو چھوٹ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک
حلوہ تیار کر کے لے جاتے تھے اور فلاں پہاڑ کی طرف جاتے اور غار میں کسی کو کھلا کر آتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں ضرور میں اس پر عمل کروں گا۔ حلوہ تیار کر لیے، نرم حلوہ بنا کر لیے اور گئے، پہاڑ کے پاس گئے، دیکھا ایک غار ہے، واقعاً دیکھا تو وہاں ایک بوڑھا نظر آ رہا ہے، سن رسیدہ ہے، نابینا ہے اور جسم اس کا بالکل متاثر ہے، بڑی بیماری جس کو کہتے ہیں برس کی بیماری ہے، جزام ہے، کوڑ کی بیماری ہے۔ سارے خاندان والے بیزار ہو کے چھوڑ دیے، مر جانے دو، کچھ بھی زہریلی چیز کاٹ دیں دے دو۔ تو آپ سمجھ گئے کہ سرکار انہی کو کھلانے کو آتے تھے۔ گئے اور اپنے ہاتھ میں وہ لقمہ لے کر اپنے دونوں انگلی اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں لے کر آہستگی سے اس کے ہونٹ میں منہ میں ڈالے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہے اور اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے؟ تو آپ بھی رو پڑے، فرمانے لگے کہ ہاں آقا کا تو وصال ہو گیا ہے، مگر آپ کو تو پتہ کیسے چل گیا؟ آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ آپ تو نہیں دیکھے، آنکھ تو آپ کی بند ہے۔ تو آپ نے کہا وہ کریم آقا تشریف لاتے تو اپنی زبان مقدس سے لقمہ میرے منہ میں ڈالتے تھے، تو میں نے انگلی کی سختی محسوس کی تو سمجھ گیا کہ آپ صدیق، آپ حضور علیہ السلام نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے پوچھا۔ تو اب آپ دیکھیے کتنی کرم نوازی، ایک ایک پر فرد پر توجہ۔ تو پورے کے پورے آقا علیہ السلام کے معمولات کو آپ نے قائم رکھا۔ اب وقت اخیر آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ وصال مبارک کے بعد جنازے مبارک کو آپ کی حسب خواہش حضور علیہ السلام کے روضہ طہر کے پاس پیش کیا گیا۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق گزارش کی گئی، یا رسول اللہ السلام علیک ھذا ابو بکر بالباب، حضور آپ پر سلام ہو، یہ ابو بکر دروازے پر ہیں۔ فاذا الباب قد انفتح، یک بیک دروازہ کھل گیا، بند تھا، اور آواز غیب سے آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دو، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پہلو مبارک میں پھر دفن ہونے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کا یہ خلافت کا سنہرا دور رہا اور آپ نے اسلام کو پہنچایا، اور آپ کو اہل بیت سے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آخر میں اس پر ختم کر رہا ہوں کہ لوگ جیسا کہ جال سازوں نے، گھڑنے والوں نے روایتوں کو گھڑ کے پیش کیا کہ آپس میں محبتیں نہیں تھی، صحیح بخاری کی حدیث گواہی دیتی ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، صلۃ قرابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے، میرے گھر والوں سے زیادہ اچھا سلوک ان کے ساتھ کروں، یہ مجھے پسند ہے۔ اس قدر آپ کو محبت تھی، سے اندازہ کیجئے کہ صدیق اکبر کو اہل بیت سے محبت، اہل بیت کو صدیق اکبر سے محبت، صحابہ اور اہل بیت میں محبت والے تعلقات ہیں، تو لہٰذا محبت کا نام لے کر ہم کوئی ایسی روش کو اختیار کریں گے تو خدا کے پاس پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں بسا دے، ان کی اداؤں کو اپنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔